فرما دے۔ حضرات گرامی، آج دوسرا روزہ ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے روزے کی فضیلت۔ اسلامی لحاظ سے 12 مہینے ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ یہ جو 12 مہینے ہیں، ان میں ایک ماہ رمضان ایسا ہے جس کا نام اللہ کے قرآن میں آیا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی کوئی پوچھے کہ رمضان کی شان کیا ہے، تو سب سے پہلی شان تو یہ ہے کہ اس کا نام بھی اللہ کے قرآن میں آیا ہے۔ پھر دیکھیں، یہ ماہ رمضان المبارک میں جو روزہ رکھا جاتا ہے، یہ روزہ، اس کی سادہ سی تعریف کیا ہے؟ سحری سے لے کر افطاری تک کھانے پینے اور جمع سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ حضرات گرامی، بعض حضرات سحری کر کے افطاری تک اپنے آپ کو بھوکا تو رکھ لیتے ہیں، لیکن زبان سے جھوٹ نہیں چھوڑتے، کانوں کے سماعت سے گانوں کی لذت ان کی نہیں چھوڑتی، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مثلاً بھوکے تو رہ لیا، لیکن بقیہ سارے کام وہ ہوتے رہے جس میں شیطان کو راضی کیا جا رہا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جو صبح سے لے کر افطاری تک بھوکا رہتا ہے لیکن یہ سارے کام کرتا رہتا ہے، فحش گفتگو بھی کرتا ہے، بے حیائی بھی کرتا ہے، نہ اس کی زبان کی حفاظت ہے، نہ آنکھوں کی ہے، نہ کانوں کی حفاظت ہے، نہ اس کے کردار کی حفاظت ہے، تو سرکار فرماتے ہیں وہ بس بھوکا ہی رہتا ہے۔ وہ بس بھوکا ہی رہتا ہے، اس کے اس روزے سے اللہ رب العزت کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جو چیزیں عطا فرمائی ہیں ان میں 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن بھی ہے اور دوسرا رمضان بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ کلیم اللہ ہیں، اللہ پاک ان سے کلام کرتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی: پیارے موسیٰ، میں نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت کو 2 نور عطا کیے ہیں، 2 نور عطا کیے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اللہ کریم، نور تو اندھیروں کے لیے ہوتے ہیں؟ فرمایا: ہاں اے پیارے موسیٰ، میں نے اپنے حبیب کی امت کو 2 نور عطا کیے ہیں، ایک رمضان کا نور ہے، دوسرا قرآن کا نور ہے۔ مولا، وہ کون سے 2 اندھیروں کے لیے تو نے دیے ہیں؟ فرمایا: اے پیارے موسیٰ، ایک قبر کا اندھیرا ہے اور دوسرا قیامت کا اندھیرا ہے۔ جو ان دونوں چیزوں سے وفا کرے گا اسے نہ قبر میں اندھیرا نظر آئے گا، نہ میدان محشر میں اندھیرا نظر آئے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یوں بھی ہے کہ فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور فرمایا تمہارے جسم کی زکوٰۃ جو ہے یہ روزہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار کھانا تناول فرما رہے تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا۔ ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ حضور جب دسترخوان پہ کھانا تناول فرما رہے ہوتے، کوئی آ جاتا تو سرکار اسے صلح لگاتے کہ بھئی آجو تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ تو یہ نفلی روزہ تھا جو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا ہوا تھا، اور جب میرے آقا کھانا کھا رہے تھے تو وہ تشریف لے آئے، تو حضور نے فرمایا بلال آجو تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ تو عرض کیا آقا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو سرکار نے وہیں پہ خوشخبری سنائی، فرمایا بلال، جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے جسم کا ہر حصہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے، اور فرمایا بلال ہم تو اپنا رزق کھا رہے ہیں لیکن تم نے اپنا رزق جنت میں محفوظ کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اگر نفلی روزے میں یہ ثواب ہے
تو پھر فرضی روزے کا کتنا ثواب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو تم پہ روزے فرض ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ لیکن فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ کے علم میں آئے گا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہے۔ حضرات، ایک تو اس بات کی طرف بھی میں توجہ دلاتا جاؤں کہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے لیے ضروری بنائیں۔ اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، کسی کا دل کرتا ہے رب سے گفتگو کرنے کو تو عرض کیا آقا ہر بندے کا ہی دل کرتا ہے، فرمایا تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، یوں سمجھنا تم اپنے رب سے باتیں کر رہے ہو۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت یہ انسان کے سینے کو بھی ٹھنڈا کرتی ہے اور یہ انسان کی قبر کو بھی روشن کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رات دیکھ رہا تھا آج کے جمعۃ المبارک کی تیاری کے لیے، تو میں وہاں پہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو آخری رمضان المبارک تھا اس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور فرمایا تھا، 2 مرتبہ۔ تو حضور پاک سے جب پوچھا گیا کہ آقا پچھلے جتنے بھی رمضان گزرے ہیں جبریل علیہ السلام نے 1 مرتبہ دور کیا ہے اور اس بار 2 بار کیوں کیا ہے؟ فرمایا یہ 2 بار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگلا رمضان میری ظاہری زندگی میں نہیں ہوگا، اب میرا وصال ہو جانا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا پیار تھا۔ اگر ایک آدمی روزہ رکھ کے اپنی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو پھر اس کو کتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کی ہر افطاری کے وقت اللہ 60,000 گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر کے جنتی بناتا ہے۔ یہ سرکار کی حدیث ہے، در منصور میں موجود ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عید کا دن آتا ہے تو پھر پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے پھر ان کی کلیکشن ہوتی ہے، اس تعداد کے برابر ایک عید والے دن اللہ رب العزت گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر کے جنتی بناتا ہے۔ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخششیں ایک طرف رحمتیں، کیسے کیسے انعام امتی کے لیے۔ بلکہ کنز العمال شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ یہ تو افطاری کی میں نے بات کی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے ہر دن میں اللہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور پھر جب 29 کا دن گزر کے 30ویں رات آتی ہے یا 30 کا دن گزر کے چاند رات آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جتنے پورے رمضان میں لوگوں کو بخشا جاتا ہے اس کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ اور گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک دن میں اتنے لاکھ لوگوں کو بخشا جا رہا ہے، تو جب ایک بندے نے روزہ ہی نہیں رکھا، جان بوجھ کے روزہ چھوڑا ہے، اور پھر وہ کیسے تصور کیا جائے گا کہ اس کی بھی بخشش ہو جائے گی؟ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جو جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑتا ہے اس کو 9 لاکھ سال جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ چند دن پہلے میں درس نظامی کے اسباق پڑھا رہا تھا تو یہ جہنم کا چیپٹر گزرا تھا جس میں یہ جملے گزرے تھے کہ 70,000 سال جہنم کی آگ کو
तपाया गया, भड़काया गया। और मेरे आका का फरमान है, अगर जहन्नम की आग के पसीने का एक कतरा ज़मीन पे डाला जाए तो वो पूरी ज़मीन जल के राख हो जाएगी। ये आग का कतरा नहीं, आग के पसीने का कतरा है। तो फिर तसव्वुर करें, जब रोज़ा छोड़ा जा रहा है तो फिर किस कदर अल्लाह रसूल को नाराज़ किया जा रहा है। मेरे आका ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाए कि रमज़ान की कितनी शान है तो मेरी उम्मत कहे, या अल्लाह पूरा साल रमज़ान ही रहे और कोई महीना ना आए। मेरी उम्मत को अगर इल्म हो जाए। एक दिन हुजूर ने फरमाया, सहाबा तुम्हें पता है मुफलिस कौन है? तुम्हें पता है मुफलिस कौन है? अर्ज़ किया, आका मुफलिस तो वही है जिसके पास रुपए ना हो, पैसे ना हो, जिसके पास खाने पीने का सामान ना हो। फरमाया, नहीं नहीं, मुफलिस की ये तारीफ़ है। क्या? फरमाया, वो क़यामत वाले दिन आएगा, उसके पास नामा अमाल में रोज़े भी होंगे, उसके पास नामा अमाल में कुरान की तिलावत भी होगी, उसके पास नामा अमाल में नमाज़ों की लज्जत भी होगी, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, उसी ने किसी का हक मारा होगा, उसने किसी पर तोहमत लगाई होगी, उसने किसी की इंसल्ट की होगी, उसने किसी का दिल दुखाया होगा। फरमाया, इसको मुफलिस कहते हैं। फिर पता क्या होगा? फिर उसकी नेकियों को अल्लाह ताला उन लोगों की तरफ भेजेगा जिसका उसने दिल दुखाया है तो नेकियां उसकी तरफ हैं, जिसका उसने हक मारा है तो नेकियां उसकी तरफ हैं, जिसको उसने तकलीफ़ दी तो नेकियां उसकी तरफ हैं। और फिर अभी भी कोई बचता है और इधर इसकी नेकियां ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर कोई ऐसा बंदा है कि जिसको उसने तकलीफ़ दी होती है और वो बाकी बच जाता है और इधर इसकी नेकियां ख़त्म होती हैं। तो अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों जिसको इसने तकलीफ़ दिया इसका गुनाह उठाओ और इसके अंदर भेजते जाओ। ये मेरे नबी ने मुफलिस की तारीफ़ की है। मेरे भाइयों, इसीलिए तो मेरे नबी ने मिंबर के एक स्टेप पे कदम रखा तो कहा आमीन, मफ़हूम बता रहा हूँ। सहाबा ने अर्ज़ किया, आका दुआ करने वाला तो नज़र कोई नहीं आया, आमीन कैसी हो रही है? फरमाया, आमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दुआ की है। क्या थी? कि या अल्लाह जिस बंदे ने रमज़ान को पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सका तो उसके लिए बहुत बड़ी हलाकत है। हुजूर ने इस पे फरमाया कि आमीन। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला मेरी उम्मत को अज़ाब देना चाहता तो अल्लाह कभी भी मेरी उम्मत को दो चीज़ें ना अता करता। अल्लाह ने तो मेरी उम्मत को दो चीज़ें अता की हैं, ये दो चीज़ें अज़ाब को दूर करने का सबब बन जाती हैं। अर्ज़ किया, सहाबा ने, आका वो दो कौन सी चीज़ें हैं? फरमाया, एक रमज़ान है और दूसरा सूरह इखलास की तिलावत है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब एक मस्जिद के मुक्तदियों ने हुजूर की बारगाह में मुकदमा पेश किया, हमारा इमाम मस्जिद मगरिब की नमाज हो, इशा की नमाज हो, फजर की नमाज हो, ये हर नमाज में वलद्दालीन आमीन के बाद कुल हुवल्लाहु अहद ही पढ़ता है। अल्लाह के रसूल ने उन्हें बुला लिया, फरमाया, तुम्हें बकिया कुरान आता है? अर्ज़ किया, लजपाल आता है। फरमाया, फिर मगरिब, इशा और फजर में सूरह इखलास क्यों पढ़ी जा रही है? अर्ज़ किया, आका जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो इसकी तरफ गौर करता हूँ, कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब फरमा दीजिए, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी की औलाद है ना उसकी कोई औलाद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई भी उसका हम पल्ला नहीं है। आका इस पूरी सूरत में अल्लाह की तारीफ़ भी ऐसी है कि मैं इसी को पढ़ता रहता हूँ। अभी बातें हो रही थी, जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुँच गए। अर्ज़ किया, आका अल्लाह फरमा रहा है, हमने आपके इस इमाम मस्जिद को जन्नती बना दिया है। फ़कत जन्नती किस लिए बनाया है? सूरह इखलास की तिलावत की वजह से जन्नती बनाया है। मैं बड़े प्यार से ये कहता हूँ अपने अजीम भाइयों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, अगर एक सूरह इखलास की मोहब्बत जन्नती बना देती है तो पूरे कुरान की मोहब्बत कितना लज्जत देती होगी। मेरे भाइयों, मैं कुछ भी नहीं, जे तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं, मैं सब कुछ हाँ, जे मैं तेरा
صدامہ یا رسول اللہ۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا آقا روزے کی شان کیا ہے؟ فرمایا ام المومنین روزے کی شان یہ ہے اگر کوئی حالت روزہ میں فوت ہو جائے تو قیامت تک اللہ اس کے نامہ اعمال میں روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے وہ کیا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، فرمایا جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے نہیں۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے، روزہ جو ہے ایسی عبادت ہے جس میں دکھلاوا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر کسی نے روزہ رکھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کی شان یہ ہے کہ اس کو جنت میں ایک درخت کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اور یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، فرمایا وہ درخت کا سایہ کتنا ہوگا؟ ایک کوا ہے، اس کوے کا ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے نے اڑنا شروع کیا ہے، اڑتے اڑتے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جتنا اڑتے اڑتے اس کو بوڑھا ہونے میں ٹائم لگتا ہے اتنا ہی جنت میں روزہ دار کو اس درخت کا سایہ ملے گا جس کی اس پرواز کے مطابق سایہ ہوگا۔ اور بتایا جائے گا یہ روزہ دار کے لیے ہے کہ یہ کوا اڑتے اڑتے بوڑھا ہو گیا، اتنا لمبا اس کا سایہ ہوگا جو جنت میں ایک روزہ دار کو درخت کا مل جائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ کے رسول نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعدہ اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، فرمایا جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، مشکات میں حدیث موجود ہے، اس کو 70 سال تک جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ ایک جگہ پہ حدیث پاک حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں یہ بھی مشکات میں ہے من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض، فرمایا جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے رمضان المبارک کے ان لمحات میں۔ اور میں تو ویسے کہتا ہوں دیکھیں پچھلے دنوں میں سورج لگا کتنی گرمی ہو گئی، لیکن یہ بارش کل بھی بارش آج بھی بارش، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رمضان کو کتنے سہانے موسم میں کر دیا ہے۔ اب بھی کوئی بندہ کہے جی روزہ رکھا نہیں جاتا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں اس کی بدبختی ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے رمضان کا احترام بھی نصیب فرمائے اور روزہ رکھنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور ہماری مسجد میں سال ہا سال سے یہ روٹین ہے کہ ہم ہر جمعے مصطفیٰ جان رحمت درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو آپ کھڑے ہو جائیں بھائی صدیق صاحب درود و سلام پڑھیں۔